اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ So this is day 27th of Ramadan series۔ آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 26 کی۔ یہ پارہ ہمیں 3 بڑی چیزیں سکھاتا ہے: والدین کا حق، فتح کا راز اور مومن معاشرے کے اصول۔ ماں کا حق سب سے پہلے۔ پارہ نمبر 26 کا آغاز ہوتا ہے سورۃ الاحقاف سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے اٹھایا اور تکلیف سے جنا، اور اس کا حمل اور دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نیک بندے کی دعا بتائی: اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ سے اور میرے والدین پر کی، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی تکلیف کا حساب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ آج ان کے قدموں میں جا کر بیٹھو۔ جنہوں نے قرآن سنا۔ سورۃ الاحقاف میں ایک حیران کن واقعہ ہے۔ جنوں کا ایک گروہ قرآن سننے آیا، انہوں نے سنا اور آپس میں کہا، خاموش رہو۔ قرآن ختم ہوا تو وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے اور کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی، جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جنہوں نے ایک بار سنا اور ایمان لے آئے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جنہوں نے ایک بار سن کر مان لیا، ہم کتنی بار پڑھ کر بھی نہیں بدل سکے خود کو۔ سورہ محمد، اللہ کی مدد کا وعدہ۔ سورہ محمد کا آغاز ایک واضح اعلان سے ہوتا ہے: جو لوگ اللہ کی راہ میں روکتے ہیں، اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور جو محمد پر اتارا گیا اس پر ایمان لائے، اللہ ان کی برائیاں دور کر دے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو پہلے اللہ کے دین کی مدد کرو۔ دنیا کی حقیقت، دھوکے کا سامان۔ اس سورہ میں اللہ نے دنیا کی اصل تصویر دکھائی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل اور تماشا ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہیں تمہارا اجر دے گا اور تم سے تمہارا مال نہیں مانگے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تم سے سب کچھ نہیں مانگتا، بس دل مانگتا ہے۔ سورۃ الفتح، فتح کا راز۔ یہ سورہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اتری۔ بظاہر یہ صلح مسلمانوں کی شکست لگتی تھی، مگر اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے تمہیں کھلی فتح دی، اور پھر راز بتایا، اللہ کی فوجیں آسمانوں اور زمینوں میں ہیں اور اللہ سب پر غالب اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تم انہیں رکوع اور سجدے میں دیکھتے ہو، اللہ کا فضل اور رضا تلاش کرتے ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے جو اللہ کو فتح نظر آئے وہ ہمیں شکست لگتی ہے، اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ سورۃ الحجرات، مومن معاشرے کا دستور۔ سورہ الحجرات میں اسلامی معاشرے کے اصولوں کا خزانہ۔ پہلا اصول، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو۔ دوسرا اصول، کسی فاسق کی خبر فوری یقین مت کرو، پہلے تحقیق کرو۔ تیسرا اصول، مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو صلح کرو۔ چوتھا اصول، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، شاید وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتوں کا، شاید وہ ان سے بہتر ہوں۔ پانچواں اصول، بدگمانی سے بچو، جاسوسی مت کرو، غیبت مت کرو، اللہ نے غیبت کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ یہ 5 اصول آج کے معاشرے کے سارے مسائل حل کر دیں گے۔ سورہ قاف، موت کی یاد۔ پارہ نمبر 26 کے آخر میں سورہ قاف شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور موت کی بے ہوشی سچ مچ آئے گی، یہ وہ ہے جس سے تم بھاگتے تھے۔ پھر اللہ نے بتایا کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، دائیں طرف بائیں طرف۔ وہ کوئی بات نہیں کہتا مگر اس کے پاس ایک نگہبان تیار ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اس پارے کو مختصر میں سمجھے تو ماں کا حق سب سے پہلے ہے، آج ان سے ملو۔ اللہ کی مدد چاہتے ہو تو دین کی مدد کرو، اللہ کا فیصلہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، بھروسہ رکھو۔ غیبت، بدگمانی، مذاق، یہ سب ایمان کو کھا جاتے ہیں۔ فرشتے لکھ رہے ہیں، ہر لمحہ ہوشیار رہو۔ سورہ الحجرات میں اللہ نے معاشرے کو بنانے کا نسخہ دیا ہے: نہ غیبت، نہ مذاق، نہ بدگمانی، نہ جاسوسی۔ بس ایک بات، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ نہ امیر، نہ غریب، نہ گورا، نہ کالا، بس تقوی، یہی اصل بڑائی ہے۔